پھر وہ اب تک آیا کیوں نہیں؟ نجو کی فکرمندی جوں کی تو رہی۔ بھائی اب یہ تو اس سے ہی پوچھنا، ویسے نہ آنے کی وجہ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سارا علاقہ ندی نالوں سے اٹا پڑا ہے، اور تو اور پارا چنار جانے والی مین سڑک بھی کئی جگہ برساتی نالوں کے اندر سے گزرتی ہے۔ ہو سکتا ہے راستے بند ہو گئے ہوں اور وہ پارا چنار میں رکا بیٹھا ہو۔ نجو نے مجھے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، جیسے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ناکام ہو کر وہ گہری سوچ میں غلطاں ہو گئی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ چوری کا ہی کیس ہو، شہباز نے مجرموں کا پیچھا کیا ہو اور وہ اسے زخمی یا بے ہوش کر کے بھاگ نکلے ہوں۔ بعد ازاں شہباز انہیں ڈھونڈتا ہوا باگڑ خیل جا پہنچا ہو۔ وہ زیادہ زخمی تو نہیں تھا؟ نجو کے لہجے میں وفا شار عورت کی پریشانی اود کر آئی۔ زیادہ زخمی ہوتا تو پارا چنار کیسے بھاگا جاتا؟ یہاں جھوپڑے میں لیٹا تمہیں نخرے نہ دکھا رہا ہوتا؟ نجو کے چہرے پر شرم کی پرچھائی لہرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے سے پھر سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ منمنائی، صاحب جی کہیں کوئی خطرے والی بات نہ ہو؟ خطروں کی ایسی کی تیسی، تم بالکل بے فکر ہو کر بڑے آرام سے تکیے پر سر رکھ کر لیٹو۔ میں صبح سویرے پارا چنار جاؤں گا اور جیسے بھی ہوا اس نالائق کو کان سے کھینچ کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ لمبی پلکوں تلے نجو کی سیاہ آنکھوں سے احسان مندی جھلکنے لگی۔ وہ جھوپڑے کے باہر کھڑی تھی، پانی سے بھاری تیز ہوا اسے بائیں پہلو سے چھو رہی تھی۔ لباس اس پہلو سے جسم کے ساتھ چپک گیا تھا، یوں لگ رہا تھا دستے ہوا نے بڑی چابک دستی سے اس کا ایک پہلو اریاں کر دیا ہے۔ کسی یونانی سنگ تراش کا نیوڈ شاہکار نظر آ رہی تھی وہ۔ اس جھونپڑے میں آ کر اس کا جسم جیسے اور بھی مکمل ہو گیا تھا۔ اب اسے بلا جھجک کسی بھی مقابلہ حسن میں کھڑا کیا جا سکتا تھا، لیکن شرط وہی تھی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ضروری تھا کہ اس مقابلے میں حسن صرف جسمانی نزاکت اور خوبصورتی کے معاملات دیکھے جائیں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے نجو قبول صورت تو تھی، لیکن خوبصورت نہیں تھی۔ نجو کو دلاسا دے کر اور خدا حافظ کہہ کر میں سردار بشر گل کے جہازی سائز جھوپڑے میں واپس آ گیا۔ وہاں میرا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ میں نے جس طرح غلام خان اور رستم کو خونریزی سے بچایا تھا، یہ سردار سمیت سب کے لیے متاثر کن تھا۔ میری طاقت کے تو وہ پہلے ہی قائل ہو چکے تھے، اب ذہانت کے بھی معترف ہو رہے تھے۔ بات معمولی سی تھی، لیکن بروقت میرے ذہن میں آ گئی تھی اور یوں ایک دم توڑتی عورت کے سرہانے فساد ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ سردار کے جھوپڑے میں نے اپنی نشست سنبھالی تو ایک طویل کش لینے کے بعد سردار نے گڑگڑی ایک طرف رکھ دی۔ پہلے تو اس نے چند الفاظ میری تعریف میں کہے کہ میں نے دانائی سے کام لے کر رستم اور غلام خان میں ہونے والی لڑائی روک دی ہے۔ پھر وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ وہ نجو کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا، یقین نہیں آتا کہ شہباز نے ایسا کیا ہے، لیکن مانے بغیر چارہ بھی نہیں۔ اس بات کے 4 سے زائد گواہ موجود ہیں۔ معلوم نہیں بیچاری صدمے کو کیسے برداشت کر پائے گی۔ آخر میں سردار نے پوچھا، کیا میں نے اسے اس بارے میں بتا دیا ہے؟ ہاں، تھوڑا بہت اشارہ دے دیا ہے، لیکن کھل کر بات نہیں کی۔ میرے اور سردار کے درمیان یہ گفتگو حسب سابق عباس خان کے توسط سے ہو رہی تھی۔ سردار نے کہا، بہتر تھا تم اسے بتا دیتے، کسی کو جھوٹی آس دلانا گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن سردار، ابھی تک یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچی۔ ہو سکتا ہے معاملہ ویسا نہ ہو جیسا ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب اور پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ گواہ موجود ہے، غلام خان ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں موجود تھا، لڑکی کی والدہ کا جنازہ بھی تمہارے سامنے سے اٹھ کر گیا ہے۔ کس بات کی تصدیق کرنی ہے ہمیں؟ سردار بولا۔ میں بھی سردار کے منہ سے یہی کہلوانا چاہتا تھا۔ انگلیوں کے سرے جوڑتے ہوئے میں نے پرسوچ انداز میں کہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ اس کی زندگی تو شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہو جاتی تھی، کہیں مایوسی میں وہ کچھ کر نہ بیٹھے۔ میرا خیال ہے ہمیں اسے جلد از جلد گاؤں واپس پہنچا دینا چاہیے۔ کون سے گاؤں؟ سردار نے چونک کر پوچھا۔ جھوک زامن، جنگ کا ایک مضافاتی گاؤں ہے، میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کے والدین کو۔ سردار کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔